اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا آن لائن کلاسز آف پاکستان اوورسیز اسکول کھاریاں برانچ اسلامیات جماعت ششم۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے لیسن یاد کیا تھا، ٹاپک کا کیا نیم ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آج آپ کا یہاں سے ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے۔ صفحہ نمبر آپ کا 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لانے کے تقاضے، بہت سے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بہت سے تقاضے ہیں، وجوہات۔ مثلاً یہ دنیا اور اس دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، اور اس کے ختم ہونے پر بھی اسی کا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بات کہ وہ ایک ہے، اس میں دلیل کیا آتی ہے؟ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے توحید کی۔ ٹھیک ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے انسان ہیں، ہم میں بہت سی صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری ذات ہے اور ہماری صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ تو اس طرح اس کی صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا کہ وہ بھی غفور الرحیم ہے، وہ بھی ستار ہے، وہ بھی غفار ہے، وہ بھی قدوس ہے، یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، شریک یعنی کسی کو ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ماننا، یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الشورى کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، ترجمہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ بھی دلیل ہے۔ تمام مشکلات و مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے، مشکلات میں اسی سے مدد طلب کی جائے، اگر کسی اور سے مدد حاصل ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد جانیں۔ اگر ہمیں کسی اور جگہ سے مدد ملتی ہے تو ہم یہ مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیلہ بنایا ہمارے لیے، تو ہماری مدد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، اور یہ ہم روزانہ نماز میں 5 مرتبہ نماز میں ہم کئی بار اس کو پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کی ریڈنگ یاد کرنی ہے، اور آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ MCQs بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 10 اوپن کریں۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، معلوم کر لینا، سمجھ لینا یا پورا کر لینا؟ یس، مان لینا۔ زندگی اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ میزان، عقیدہ توحید، ملائکہ پر ایمان بھی ضروری ہے، فرشتوں پر، لیکن سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ ٹھیک ہے، لا فسادتا کے معنی فساد برپا ہوتا ہے زمین میں، آسمان میں، زمین و آسمان دونوں میں یا سمندر میں۔ لا فسادتا تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو زمین اور آسمان دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں عقیدہ توحید یا عقیدہ رسالت؟ آپ نے پڑھا پیچھے؟ یس، عقیدہ توحید۔ توحید کا مطلب ہے سوچنا، ایک ماننا، جاننا یا پڑھنا۔
ایک ماننا، واحد، احد سے ہے۔ شرک توحید کی دلیل ہے، اثر ہے، خوف ہے یا ضد ہے؟ شرک جو ہے وہ توحید کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے یا آخری؟ یس، آخری۔ یہ آپ یاد بھی کریں۔